الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يؤاخذكم اللہ نہیں مواخذہ کرتا تمہیں اللہ، نہیں پکڑتا تمہیں اللہ، باللغو فی ایمانکم تمہاری ان قسموں پر جو لغو قسمیں ہیں، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم لیکن اللہ تمہیں مواخذہ کرتا ہے بما عقدتم الایمان ان قسموں پر جو تم نے پختہ کر لی ہوں، جن پر تم نے گرہ لگا لی ہو، جو تم نے سوچ سمجھ کر قسم اٹھائی ہو۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین تو ایسی قسم جو سوچ سمجھ کر اٹھائی گئی ہو، جو پختہ کر دی گئی ہو، عقل اور فکر کے ساتھ قسم اٹھائی ہو، اسے اگر توڑنا پڑ جائے تو اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم یہ کھانا اوسط درجے کا ہوگا جو روٹین میں آپ اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، او کسوتہم یا 10 ہی مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، یہ بھی اس اوسط درجے کے ہونے چاہیے جو آپ روٹین میں اپنے گھر میں پہنایا کرتے ہو، او تحریر رقبہ یا ایک گردن کو آزاد کرانا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام اور جو کوئی ان تینوں کاموں میں سے کچھ بھی نہ کر پائے، اس کے ہاں یہ مال کی ایسی وسعت نہ ہو کہ وہ یہ کام کر پائے ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، اس کے قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم یہ ان قسموں کا کفارہ ہے جو تم نے حلفن اٹھا لی ہوں، سوچ سمجھ کر اٹھا لی ہوں۔ واحفظوا ایمانکم اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، نگہداشت کرو کہ تمہیں قسم توڑنی ہی نہ پڑے۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات تمہارے لیے، لکم آیاتہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے اس سبق میں 7ویں پارے کی ایک آیہ مبارکہ سورہ المائدہ سے، جس کا 99 نمبر ہے، آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد
اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق دے۔ یہ مضمون جو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والے مضامین ہیں، ان میں سے ایک یہ مضمون بھی ہے، اور یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 108 تک مسلسل یا ایھا الذین آمنوا سے ہی چلنے والے مضامین ہیں، اور یہ مسلسل مضمون ایسا ہے کہ ان کے اندر ویسے بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کا جہاں خطاب آیا ہے وہاں آگے یا کوئی حکم کرنے کا ہے یا کسی نہ کرنے کا حکم ہے، تو ان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ جیسے باقی جگہوں پر ہے، ان مقامات پر بھی یا کچھ کرنے کا حکم ہے یا کسی کے نہ کرنے کا حکم ہے، کہ یا یہ پابند ہے انسان کرے یا یہ کہ نہ کرے۔ یعنی کچھ احکام ہیں جو منہیات میں آتے ہیں، منع کیے گئے ہیں، اور کچھ وہ احکام ہیں جن کو کرنے کا حکم ہے، جن کو کرنے کا حکم ہے ان کا کرنا لازم ہے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا لازم ہے۔ ان احکامات کو اگر صحیح معنوں میں پڑھ لیا جائے تو جو انسان اپنے اندر یہ خوبیاں اپنا لے وہ صحیح معنوں میں سچا اور سچا مسلم بن جاتا ہے۔ 88 بار خطاب ہے ٹوٹل یہ قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کا جہاں جہاں آیا ہے، اور ان آیات میں جو 87 سے 108 تک ہے، ان کی پابندی اگر کر لی جائے تو انسان یہ سمجھ لے گا کہ بھئی صحیح سچا مومن اور مسلم ہے، تو ان احکامات کا پابند اپنے آپ کو کر لے گا۔ جس میں یہ پابندیاں پائی جائیں وہی صحیح معنوں میں مسلم ہو سکتا ہے، جس میں یہ پابندیاں نہ پائی جائیں وہ آدمی صحیح مسلم کہلوانے کا حق نہیں رکھتا۔ ان میں سے آج کے سبق میں یہ ایک بات جو ہے وہ عرض کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ قسم انسان کو اٹھانا پڑ جاتی ہے۔ ایک تو وہ قسم ہے جیسے عربوں میں رواج تھا، ہمارے ہاں بھی ہے کہ بات کرتے وقت وہاں واللہ باللہ تاللہ یہ لفظ روٹین میں بولے جاتے ہیں، یعنی بے سوچے سمجھے، پھر اس میں مزید کبھی پختہ کرنا ہو تو وہ واللہ العظیم کا لفظ بولتے ہیں عرب۔ ہمارے ہاں بھی اللہ دی قسمیں ایمان نال قرآن نال یہ چیز چلتی رہتی ہے روٹین میں، تو یہ آوارہ قسمیں اٹھا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ان پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ عرب کے ہاں ایک رواج تھا، وہ باتیں آج ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہیں کہ کوئی کام اچھا ہے فی نفس ہی، لیکن انسان اس کا خواہ کسی وجہ سے اپنے معاملات کی وجہ سے قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، فی نفس ہی کام اچھا ہو، اور انسان صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، اب کوئی اس کو کرنے پر آمادہ کرتا ہے، کوئی اس پر یہ بات کہتا ہے کہ یار یہ کرنے کا ہے یہ کرو، تو وہ کہتا ہے میں نے اس پر کیونکہ قسم اٹھا لی ہے اس لیے اب میں نے نہیں کرنا۔ یہ باتیں بھی عربوں کے ہاں عام تھیں، ان کے رواج میں پائی جاتی تھی، اور یہ باتیں ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہیں کہ کچھ باتیں کام کرنے کے ہوتے ہیں لیکن ہم کرنا چاہتے نہیں، اس لیے ان پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے قسم اٹھائی تھی اس لیے میں نے اب نہیں کرنا۔ اس کی میں ایک مثال یوں دے سکتا ہوں کہ آئلی زندگی میں یہ بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، خاندانی زندگی کے اندر۔ ان مسائل میں اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اب میں نے وہاں جا کے بسنا نہیں، یا میں نے اس کو لانا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں نے ایسا نہیں کرنا۔
تو یہ آوارہ قسم کی قسم ہے، اس کو اس طرح اٹھانا نہیں چاہیے۔ اگر اس کو پختہ کیا گیا ہو، سوچ سمجھ کر کیا گیا ہو تو اس پر مواخذہ ہے، اور اگر نہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہو، یہ انسان خود جانتا ہے یا کچھ نہ کچھ لوگوں کو بھی ساتھ اندازہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں کہ یہ قسم کس طریقے سے اٹھائی گئی تھی۔ کیونکہ قسم اللہ کے علاوہ کسی کی اٹھائی جانا نہیں، تو اللہ رب کریم کی نام لے کر اس کی توقیر اور اس کی عزت کا بھی خیال اور احترام نہ کرنا کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی عزت کیا ہے، اللہ کی توقیر کیا ہے، اللہ کو بیچ میں شامل کر کے پھر اس کی پرواہی نہ کرنا اور ایسے آوارہ ہی قسمیں اٹھاتے رہنا، یہ کسی حال میں بھی جائز، درست اور صحیح نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی کے لیے گزارنے کے لیے ظاہر ضابطہ بناتا ہے، وہ ضابطہ حیات کہلاتا ہے انسان کی زندگی کا، اور ان ضابطوں کا پابند ہونا بھی چاہیے۔ ان میں انسان بر و احسان یعنی نیکی کرنے کا معاملہ اپنے اندر حق ہے انسان کا کہ وہ کرے کہ دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے کہ میں نے یہ نیکی کا کام ہے لیکن نہیں کرنا، اسی طریقے سے تقوی اور طہارت انسان کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ تقوی ورا انسان کا حق ہے، وہ متقی بنے، اپنے اندر وہ اچھائیاں ڈالے، لیکن انسان ان باتوں پر قسم کھا لے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ ہے، اصلاح بین الناس، تو حق ہے انسان کا کہ لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں اصلاح کرتا رہے، لیکن انسان اس لیے اس اصلاح کو نہ کرے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کے بیچ نہیں آؤں گا۔ یعنی دو فریق ہیں، وہ آپس میں لڑ گئے ہیں، ان کے کوئی منازعات مناقشات ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اور ایک تیسرا آدمی وہ کہتا ہے یار میں بڑی دفعہ کر چکا ہوں، اب میں نے قسم کھا لی کہ میں نے ان کے بیچ نہیں آنا۔ معاشرہ کہتا ہے کہ آپ بیچ میں آتے ہو، معاملات حل ہو سکتے ہیں، پوزیشن ایسی بن گئی ہے، لیکن اگلا آدمی یہ کہے کہ میں نے قسم کھا لی اس لیے اب میں نے نہیں کرنا۔ تو یہ باتیں آوارہ قسمیں کھانا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ ہے کہ انسان جب قسم کھائے تو سوچ سمجھ کر کھائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں مواخذہ نہیں کرتا ان قسموں پر جو تم نے لغو قسمیں کھائی ہیں، آوارہ قسم اٹھا لی تھی۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن ان قسموں پر وہ مواخذہ کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے جو قسمیں تم نے عقد کہتے ہیں، جو کوئی دو چیزیں ہوں اور ان کے دو سروں کو آپس میں جوڑ دیا جائے، باندھ دیا جائے، عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، جیسے دو رسیاں پکڑ کے ان کو آپس میں گرہ لگا دی جائے، جوڑ لگا دیا جائے۔ ایسی قسم اٹھانا جس میں ہر چیز کو ناپ تول کر دیکھ کر پھر ان میں گرہ لگا دی گئی ہو، ایسی قسم اٹھانا، اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا ایسی قسم اگر تم نے اٹھا لی تو اس پر اللہ مواخذہ کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے۔ لہذا جس بات پر اللہ پکڑ کرتا ہے کام وہ ہو جائے تو اس کے لیے پھر اللہ رب کریم نے اس کا کوئی کفارہ آگے بتا دیا ہے۔ کفارہ بھی لفظ کافارہ سے ہی نکلا ہے، کافی اور رے، اور جس سے وہ لفظ کافر میں نے آپ کو بتایا تھا، اصل میں کافر ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، چھپا دینا، اور کفارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پختہ بات کی ہو اللہ کے نام سے، اور اللہ کے نام سے پختہ بات کرنے کے بعد اس کے برعکس اس کو توڑنا پڑ جائے، اس کام کو کرنا پڑ جائے، تو اس کے لیے جو وہ گناہ ہے، جو وہ غلطی کی ہے، اس غلطی کو، اس گناہ کو چھپانے کا جو اللہ رب کریم نے خود حکم دے دیا، فرمایا کہ ایسا معاملہ ہو تو تمہارے لیے کیا چیز رکھی ہے، اطعام 10 مساکین من اوسط، اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا، جو روٹین میں تم لوگ کھاتے ہو وہ کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے، چاہے ایک مسکین کو 10 دن کھلائے اور چاہے آپ 10 مسکینوں کو اکٹھا بٹھائے اور کھانا کھلا دیں۔ ما تطعمون اہلیکم، یعنی وہ کھانا جو روٹین میں تمہارے گھروں میں پکتا ہے۔
اس کے لیے نہ اسپیشل کھانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں رکھی گئی، بلکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا، اللہ مشکلات سے نکالتا ہے، دین کو آسان کیا ہے، دین و یسر، الدین و یسر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے اللہ سے معافی طلب کرنا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ 10 مسکینوں کو نارمل روٹین کا جو تم کھانا اپنے گھر میں کھاتے کھلاتے ہو، تمہارے جو گھر میں پکتا ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ یہ ہے ایک مطلب بالکل نچلے درجے کی بات ہے۔ اب انسان خود سمجھتا ہے کہ میں کس قابل ہوں، ظاہر ہے جو فرمایا اگر تم اس سے بہتر کر سکتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ غلط قسم میں نے اٹھا لی تھی، اب قسم کو توڑنا ہے، اور تمہارے پاس مال کی بہتات ہے، تم جانتے ہو یہ پیچھے ٹانگے نہ اب کھینچے بلکہ اب آگے بڑھ کے اللہ سے معافی طلب کرنا ہے۔ فرمایا اگر اس سے بہتر کر سکتے ہو تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کے نارمل جو کپڑے گھر میں پہناتے ہو وہ پہنا دو، تو 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 غریب لوگوں کو مسکینوں کو کس واتہم کپڑے پہنانا ہے، ایسے جیسے نارمل کپڑے تم پہناتے ہو، اگر اس کی طاقت رکھتے ہو تو یہ کرو۔ نارمل کھانا 10 مسکینوں کا ہو یا نارمل کپڑے 10 مسکینوں کے ہوں تو ان میں قیمت کے لحاظ سے آج بھی زمانے میں کافی فرق نکلتا ہے۔ اگر انسان کے اندر طاقت اور قوت ہے تو پھر وہ ٹانگیں اپنی کھینچے نہیں، بلکہ اگر اپنا آپ پیش کرنا ہے تو رب العالمین کے سامنے اپنی اس بات کو، اپنی لغو بات کو، اپنی اس پختہ بات کو جو قسم کی شکل میں اٹھائی تھی اس کو توڑنے کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے۔ اگر اللہ رب کریم نے مال سے نوازا ہوا ہے تو پھر یہ سمجھے کہ اس سے اگلی بات فرمایا او تحریر رقبہ، اگر اس کے پاس طاقت ہو، یہ نہیں ہے کہ پیچھے ٹانگیں کھینچ کر چھوٹا کام کرے نا، فرمایا او تحریر رقبہ، اگر کپڑے پہنانے سے اوپر بھی طاقت انسان رکھتا ہو تو پھر ایک گردن کو آزاد کرا دے، جو گردن کسی کے ہاں غلام ہے، مستقل غلامی کے اندر وہ آ گیا ہے، اس کے نکلنے کی کوئی شکل نہیں، اور آج کے زمانے میں وہ لاکھوں روپے لے کر آج بھی آپ کے ہاں یہ موجود ہیں ایسے لوگ جو قسم کا کفارے میں آ سکتے ہیں کہ گردن ان کی آپ چھڑا کر انہیں آزاد کروا دیں کہ جاؤ تم آج سے آزادی کے ساتھ اپنی مزدوری کرو اور اپنی زندگی گزارو، جس کے لیے لوگ یہاں تک اپنے آپ کے آپ کی اس بستی کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اپنی گردن آزاد کروانے کے لیے گردے تک بیچ دیے کہ کسی کے ہاں پھنستے پھنستے اتنے پھنس چکے ہیں، اب اپنے آپ کی اصلاح کے لیے وہ اٹھ نکلے ہیں، مجبور ہو کر انہیں اپنا گردہ بھی بیچنا پڑا تو گردہ بیچا اور اپنے آپ کو آزاد کرا لیا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی کتنی کو قیمت ہو سکتی ہے۔ ایسے گردن کو آزاد کرانا جو انسان آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستقل غلامی میں آ چکا ہے اور اس کے نکلنے کی کوئی شکل نہیں، اگر آپ کے ہاں طاقت ہے تو طاقت ہوتے ہوئے لازم ہے کہ قسم کے کفارے میں ایک گردن کو آزاد کر دیا جائے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فرمایا کہ پہلا درجہ کیا تھا کہ کم سے کم ایک گردن کو آزاد کرتا، اس سے کم درجہ کیا تھا کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیتا، اس سے کم درجہ یہ تھا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکنے کی قوت اور طاقت رکھتا، اس کے ہاں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر پائے، تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا پھر 3 روزے رکھ لے۔ اب یہ نہیں کہا کہ بھئی کم سے کم یہ کرو، نہیں، فرمایا زیادہ سے زیادہ طاقت تمہاری، اللہ نے یہ دیکھنا ہے، اللہ کیا دیکھتا ہے تمہارے اندر تقویٰ کیا ہے۔ اگر فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری ان قسموں کا کفارہ ہے جو قسمیں تم نے حلفاً اٹھائی تھی۔ حلف لیتے ہیں نا، اس میں انسان سوچ سمجھ کر حلف دیتا ہے، ایسے ہمارا حلف نہیں دیتا، اور حلف دینا آسان کام نہیں ہے۔
ہمارے ہاں حلف ایسے ہی سمجھ لیا جاتا ہے. حلف میں بھی دو تین چیزیں ہیں جو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، ایک ہوتا ہے دوسرے کے لیے. دوسرے کے لیے دینا ہو تو اور مزید اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور اپنی ذات کے لیے اگر حلف پیش کرنا ہو تو پھر بھی انسان کو سوچ سمجھ کر یہ کرنا ہے. لیکن حلف اٹھاتے وقت یہ سمجھ لے اگر حلف اٹھا لیا ہے تو اس کا کفارہ توڑنا پڑے تو اس کا کفارہ بتا دیا ہے. فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، نگہداشت کرو. ایسی قسمیں اٹھانے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ رب کریم نے کھول کھول کر بیان کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جس اللہ نے ہمیں اتنے انعامات سے نوازا ہے. ان انعامات میں سے یہ مال بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. انعام اللہ نے کیا ہو، قسم اٹھا لی گئی ہو تو پھر یہ کام اگر قسم توڑنا پڑے تو کرنے لازم ہو جائیں گے. اگر نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں مجرم ہے اور حالات سے اللہ واقف ہے. یہاں میں ایک بات کر کے بات ختم کر دوں گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کفارہ کے سلسلے میں بندہ آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا کام کر چکا ہوں جس کے بدلے میں کفارہ لازم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ آپ جا کر یہ اتنے جو محلے کے لوگ ہیں ان کو، تو اس نے کہا، بلکہ اس سے پہلے کہا کہ آپ یہ روزے جو ہے وہ رکھ لو 60 مسلسل. وہ معاملہ کوئی اور تھا، 60 مسلسل روزے تھے، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کے روزے تھے فرض، وہ تو میں پورے نہیں کر سکا، تو 60 میں کیسے پورے کروں، میرے میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. پھر میں کھانا کھلا دو. اس نے کہا کھانا بھی میں نہیں کھلا سکتا، میری تو طاقت ہی اتنی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، ذرا رک گیا. تو بیت المال میں کچھ ایسا مال آ گیا صدقے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر یہ محلے میں تقسیم کر دو غربا کے اندر. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرے محلے میں میرے سے بڑھ کے کوئی غریب ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنے گھر والوں کو کھلا دو. میرے بھائی، گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے. عام روٹین میں گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ معاشرے میں ہر آدمی جانتا ہے، اور جتنا آدمی خود کو جانتا ہے اتنا دوسرا نہیں جانتا ہوتا. اللہ جانتا ہے ہر آدمی کو. یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو کفارے کا معاملہ ہے اس میں اللہ اور بندے کا ذاتی معاملہ ہے. انسان کو یہ حق ہے کہ وہ سمجھے میں کس قابل ہوں. اگر وہ قابلیت اللہ نے اس میں عطا کی ہو، پھر اس کے باوجود وہ اس کا شکر ادا نہ کرے، اس کی دی ہوئی اس قابلیت کو استعمال نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر دوہرا مجرم ٹھہرتا ہے. ایک طرف آسانیاں اتنی رکھی ہیں تو دوسری طرف اگر انسان اپنے لیے وہ آسانیاں نہ چاہے تو پھر اللہ رب کریم کے لیے کی دی ہوئی جو ہدایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو ہدایات ہیں، اس میں پھر آگے پابندیاں بھی اتنی سخت ہو جائیں گی. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر اس کے مطابق جس میں ہم خود آ سکتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں. اگر اس کے خلاف عمل کیا، اس میں کوئی رزق لے لی، آخرت قریب ہے، وہ آ جائے گی. وہ اس پوزیشن میں آخرت آ گئی تو وہاں کوئی چیز مواخذے میں دے کر جان چھڑوائی نہیں جا سکے گی. قرآن کریم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، فدیے میں کبھی زمین سونے سے بھر کے دے دی جائے تو پھر بھی وہ قبول نہیں ہونی. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجد الإسلام والمسلمين، اللهم اجد الإسلام والمسلمين، اللهم اجد الإسلام والمسلمين، اللهم فقهنا في الدين. حسب الباس رب الناس واشف أنت شافي، أنت شافي، أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.